بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سیکھنا چاہے تو آپ کی ہر غلطی آپ کو ایک نیا سبق دیتی ہے۔ جوانی کی عبادت۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک میں ملے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ زمانے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، مگر کوشش کرو خود کو اس قابل بنانے کی کہ زمانہ آپ کے ساتھ چلنے پر فخر کرے۔ کوئی بھی بڑا کام وہ شخص کرتا ہے جو خود کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار نہیں ہے، بلکہ سرنگ ہوتا ہے جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ کوشش آخر تک کرنا چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیز دونوں ہی نایاب ہے۔ اگر آپ صحیح ہے تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح بنے رہے، وقت خود گواہی دے گا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک زندگی کے گزرتے ہوئے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، میرے دوست وقت کی ساکھ کو ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑے کہ جب تمہاری بولنے کی باری آئی تو لوگ لکھنے لگے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے، بس اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے، پھر کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش بھی کر دیتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ باتیں کم اور کام زیادہ کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی دعا رد نہیں فرماتا، بس ہوتا یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں کبھی کبھی وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ اس سے بھی بہتر آپ کے لیے سوچتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ رکھو، وہ آپ کو سب سے بہتر عطا فرمائے گا۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں بلکہ سازشیں کرنی پڑے۔ جس شخص سے تمہیں محبت ہو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ تمہاری محبت کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، جب کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، جو اپنا ہوگا وہ کبھی نہیں بھولے گا، اور جو بھول گیا وہ اپنا تھا ہی نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، اور جب لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا توبہ کا وقت آ گیا ہے، اور فوراً اللہ کے حضور میں توبہ کرے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا برا، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، لوگوں کی سوچ سے نہیں۔ کسی کو اخلاق میں شخصیت دینا جنگ میں شخصیت دینے سے بڑی جیت ہے۔ اگر کوئی تم سے مانگے تو دے دیا کرو، اور شکر کرے کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی جہالت حد سے زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہ بھی لکھی ہو تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہے، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہو یا نہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ پھر کبھی نہیں واپس آتا۔ ہم لوگوں سے اس وقت تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کی باتیں صاف صاف بول دینا چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی ہو وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا، جسے اللہ استغفار کی توفیق دے وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو اللہ شکر کی توفیق دے وہ نعمتوں سے محروم نہیں رہتا۔